السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرا نام حسنین اعجاز ہے۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے تاریخی حقائق کے عنوان سے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ احباب کے سامنے اپنے نوٹس کی مدد سے تاریخی حقائق کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جمعیت علماء کا آزادی ہند میں کیا کردار تھا، ناقابرین کا کیا کردار تھا، اور اس کے بعد پاکستان بننے میں یا ہندوستان آزاد ہونے میں 57 سے لے کر اب تک کیا کردار رہا۔ تو میں نے کل بات یہاں پر ختم کی تھی کہ ایک جمعیت علماء وہ تھی جس کا نصب العین ہندوستان سے برطانوی سامراج کو ختم کر کے ہندوستان میں حکومت خود اختیاری کا قیام تھا۔ اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو مثالی قربانیاں دیں اور جرأت مندانہ کارنامے انجام دیے، ان سے ہر وہ شخص واقف ہے جو اس راہ میں ارباب جمعیت کا ہم سفر اور ہم رکاب رہا۔ برطانوی حکومت کی جیلوں کی در و دیوار پر ان کی حیرت ناک کہانیاں کندہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ برطانوی عدالت کی فائلوں میں ان کے انقلاب آفرین اقدامات اور سرگرمیوں کی داستانیں قلم بند ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ جمعیت علماء 15 اگست 1947 کو ختم ہو گئی۔ اب نہ وہ پاکستان ہندوستان رہا، نہ وہ مسائل رہے، نہ پروگرام رہا، نہ نصب العین رہا۔ اب پاک و ہند الگ تھے، اس کی فضا نئی، حالات نئے، سرگرمیاں نئی۔ پرانا قالب ٹوٹ گیا، زندگی نئے سانچوں میں ڈلنے لگی، دل و دماغ بدل گیا، غور و فکر کی راہیں بدل گئیں، نئے ماحول میں نئے مسائل پیدا ہوئے۔ اس ماحول اور فضا میں ایک نئی جمعیت علماء نے خلعت وجود پایا۔ اب اس کا نصب العین بھی دوسرا تھا اور طریقہ عمل بھی جداگانہ۔ اپنی زندگی کے ان دونوں دور میں ارباب سیاست نے ارباب جمعیت کے خلوص، بے لوثی اور ان کے بے داغ کردار کی قسمیں کھائیں، کیونکہ انہوں نے نہ کبھی ستائش کی تمنا کی اور نہ صلہ کی پرواہ کی، جبکہ دوسرے لوگ اور ان سے کم درجہ کے مجاہدین آزادی نے اپنی خدمات کا گن گن کر صلہ لیا اور آزاد ہندوستان میں اقتدار و اختیار کی بلند چوٹیوں پر پہنچے۔ لیکن ارباب جمعیت نے حصول اقتدار کی اس جنگ میں شریک ہو کر اپنی بے لوث قربانیوں کو داغدار نہیں بنایا اور نہ حالات نے ان کو اس کی فرصت دی۔ آزادی کے فوراً بعد حالات نے وہ بھیانک شکل اختیار کی کہ جس کی کربناگی کا صحیح اندازہ اور صحیح احساس سوائے ارباب جمعیت کے اور کسی کو نہ تھا۔ مسلم قیادت کے علم بردار عزت و اقتدار کے شیش محل میں پہنچ گئے اور ارباب جمعیت کے ہند میں ان کے حصہ میں اسلامی ہند کا ٹوٹا ہوا کھنڈر آیا۔ ہند والوں کے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہندوستان کھنڈر کی صورت میں، اور ادھر والوں کے ہاتھ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ کل جن لوگوں کے شاندار مستقبل اور باوقار اور آبرومندانہ زندگی کے لیے جمعیت علماء جد و جہد کرتی رہی، انہوں نے اس کے خلوص، سچائی، بے لوثی، بے غرضی پر یقین نہیں کیا۔ مسلم عوام کے دل و دماغ پر کچھ لوگ اس طرح سے صحت برپا کر گئے کہ انہوں نے روشنی اور تاریکی، سچے اور جھوٹے، بے غرض اور خود غرض کے فرق کو نہیں سمجھا، اور ایک ایسے سیاسی علم کے جال میں گرفتار ہو گئے کہ ان کے دل و دماغ معاف ہو کر رہ گئے، اور ہوش اس وقت آیا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا اور طلسمی چکر سے نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ آپ اس سارے حالات کو آج کے تناظر میں بھی اگر عمران خان کو اس حالات میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے آنے سے بھی ہماری ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں۔ خیر، حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غلط قیادت کسی قوم کو کسی طرح موت و زیست کے خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی صبح و آزادی اس کی تازہ مثال تھی۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی غلط قیادت نے ہندوستانی مسلمانوں کو اسی خطرناک موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ ایک طرف پاکستان کی طرف جانے والا، اس کی راہ میں پڑنے والا لک و دک صحرا، جس میں 4 کروڑ مسلمانوں کو اجتماعی سفر کرنا تھا، جس میں آب زلال کی بجائے سراب ہی سراب تھا، دوسری طرف فسادات کی دہکتی ہوئی آگ اور ابلتے ہوئے خون کا دریا تھا۔
ہندوستانی مسلمانوں کو اس خطرناک دوراہے سے بچا لے جانا اسباب و علل کی اس دنیا میں بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس بال سے باریک اور تلوار کی دھار جیسی راہ پر رہنمائی کے لیے جو مردان باصفا سامنے آئے وہ ارباب جمعیت ہی کے اراکین تھے۔ انہوں نے وہ محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا کہ واقعات کی منطقی ترتیب پر یقین رکھنے والے حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی ہند کی تاریخ اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرات، حالات کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی قیادت کا جائزہ بھی نہیں لے سکا تھا کہ اس پر تباہی و بربادیوں کا طوفان برس پڑا۔ یہی حال پاکستان میں ہوا۔ موت کا فولادی ہاتھ اسلامی ہند کے دروازے پر پوری قوت سے دستک دے رہا تھا۔ قدرت کا تکوینی قانون نافذ ہونا ہی چاہتا تھا جو ہر غلطی کے نتیجے پر ظہور پذیر ہوتا ہے، مگر سید العارفین قدوۃ السالکین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور جمعیت علماء ان کی دعائے سحر گاہی اور جوہر استقامت، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، صوبان الہند حضرت مولانا احمد سعید، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ اور دوسرے ارباب جمعیت کا وحشت و بربریت کے خلاف نعرہ جہاد، دونوں نے مل کر رحمت خداوندی کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ درد و کرب، سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے لفظوں میں یہ کہا کہ قوم مسلم کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، قوم مسلم کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حضرات، پھر کایا پلٹ گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ وحشت و بربریت کا طوفان تھم چکا ہے۔ ہندوستان میں فرزندان توحید کی فنا کا حکم نامہ لے کر آنے والا قاصد واپس جا رہا ہے، اور قدرت نے ہندوستانی مسلمانوں کو پھر ایک بار سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ ارباب جمعیت کا بڑا حلقہ عابد فی اللیل و مجاہد فی النہار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دار سیاستدانوں نے ان کی صحیح قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ ان کے جوش عمل اور جرأت حق کے پس پردہ وہی روحانی سچائی کام کر رہی تھی جو اس طرح کے بزرگوں کا امتیازی وصف رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد سے نہ خائف ہوئے اور نہ آزاد ہندوستان میں چاپلوسی اور مداہنت کی گندگی سے کبھی آلودہ ہوئے۔ جو شخص بے غرض ہو اس کو سچی بات کہنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ جمعیت علماء ہند نے، ابھی بات ان کی ہو رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے مقام کو پہچانا اور پیش نظر رکھا۔ اس کا خدا سے جو عہد تھا اور اس کے ضمیر نے جو فتویٰ دیا تھا اس سے سر منہ تجاوز نہیں کیا، اور آج بھی بلا خوف لومۃ و لائم اظہار حق میں اسی طرح پیش ہے جیسے کل تھی۔ اس کی پوری تاریخ اسی جوہر ایک کردار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک پیراگراف جو بنتا چلا جائے گا وہ اس کی شہادت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔